اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا شدت کا تذکرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیتیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے بیان کی گئی تھی اس کا تذکرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ آپ نے سنا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جدائی کے بعد امت کا کیا حال تھا، صحابہ اکرام کی کیا کیفیت تھی، اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ خود بھی سماعت فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل آپ بھی کریں، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد جب صحابہ تک خبریں پہنچی، وہ حضور جو اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اس دنیا میں پوری انسانیت کے لیے محسن انسانیت بن کر آئے تھے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں عبداللہ بن زید نامی ایک صحابی باہر دیہات میں گئے ہوئے تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو کہ تمہیں پتہ بھی ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو صحابی وہ اپنے کنویں پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اپنی انگلیاں آنکھوں پر رکھی اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جن آنکھوں کے ساتھ میں اللہ کے محبوب کا دیدار کرتا تھا اور وہ محبوب نظر نہ آئے تو ان آنکھوں کا کیا کروں؟ اے اللہ، یہ آنکھیں لے لے اور مجھے اندھا کر دے، جب میرے آنکھیں کھلی تو محبوب کا دیدار ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے اور صحابی جب انگلیاں اپنی آنکھوں پر سے ہٹائی تو بینائی جا چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ مدینے کے اندر عجیب کیفیت تھی، عجیب منظر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ایک مسجد کے کونے میں بے ہوش ہو کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے سلام کیا کسی نے تو ہوش جواب دینے کا ہوش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس ہو گئے، ہاتھ میں تلوار سونپ لی اور مدینے کی مسجد کے باہر ٹہل رہے ہیں لنگی تلوار لہراتے ہوئے۔ اگر جو آ کے کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جدائی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو میں اس کی اسی تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ عجیب منظر تھا۔ یہ پہلی ظہر تھی جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے گئے، اذان دیا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر بلال بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بلال کیا ہو گیا؟ کہا جب روزانہ اذان دیتا تھا محبوب میرے سامنے ممبر پہ موجود ہوتے تھے میرے سامنے، آج پہلی اذان ہے، اللہ کے محبوب مجھے نظر نہ آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے بلال بے ہوش ہو گئے۔ عجیب کیفیت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، وہ مدینے کے باہر گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے دوسری اہلیہ کے پاس، وہ اطلاع ملی، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، آ کر دیکھا مسجد میں صحابہ کو بے ہوشی کے عالم میں، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، سیدھا حجر اقدس میں داخل ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ چہرے سے چادر ہٹائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا اور دو جملے کہے، لا یذیق اللہ الموتتین ابدا۔ آپ دنیا میں زندگی میں پاک بن کے آئے تھے اور دنیا سے رخصت بھی پاک ہو کر گئے، آپ پاک آئے اور پاک گئے، اور آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، صحابہ کی کیفیت دیکھی، ممبر کے قریب آئے، عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، ان کے ہاتھ میں تلوار چھین لی اور کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام کو جمع کیا، سارے صحابہ جمع ہوئے۔ پھر ابوبکر نے کہا ہوش میں آؤ، ہوش کرو۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، منکر ختم نبوت اور نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہو اور تم نبی کی جدائی پر چیخیں مار رہے ہو۔ صبر سے کام لو، سکون سے لو۔
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محبوب اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے محبوب سے پہلے اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں، ایسے ہی اپنی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و جہاد کا فریضہ سر انجام دینے کے بعد محبوب بھی اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، جب اللہ کے محبوب دنیا سے رخصت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے تو تم دین سے پھر جاؤ گے یا پیچھے ہٹ جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ تم یہود و نصارہ کی طرح مت کرو، تم اللہ کے محبوب کی امتی ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر جو جس دین کو چھوڑ کر گئے ہیں اس پر ہمیشہ قائم رہو۔ اور پھر فرمایا خبردار من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر تم محمد کو رب مان کر عبادت کرتے ہو تو بے شک تم دین چھوڑ دو۔ اگر تم محمد کو محمد سمجھا تھا، اللہ کو اللہ سمجھا تھا اور اللہ کو رب مان کر عبادت کرتے ہو تو یاد رکھنا اللہ حی القیوم ہے، سو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر یہ کہہ کر نیچے اترے، صحابہ کو یقین ہو گیا، ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی، ان کو یقین ہو گیا، سکون ملا۔ ہاں یقیناً ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدائی ہونی تھی۔ مدینہ کے اندر ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے جہاں اہل مدینہ بیٹھ کے میٹنگ کیا کرتے تھے، کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے۔ ابو بکر کو پتا چلا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جذبات میں ہیں۔ ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو عبیدہ بن جراح کو دونوں کو ساتھ لے کر وہاں گئے اور عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نبی کی مراد عمر بن خطاب، اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ کے سامنے اس کو مانگا تھا۔ اور ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ابو عبیدہ یہ امت کا عظیم انسان ہے، اللہ کے نبی نے اس کو امیر امت کہا تھا، میں ان دونوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ مہاجرین انصار یاد رکھنا نبی کے بعد ہمیں لڑنا نہیں ہے، دشمن ہمیں بکھیر نہ دے۔ انصاریوں تم نے جان مال کی قربانی دی ہے، لیکن مہاجرین کی بہت بڑی قربانی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا الائمۃ من قریش، سرداری کا تاج اہل قریش کے سر پر ہوگا، اسی لیے تم قریش میں سے مہاجرین میں سے ایک امیر کو منتخب کرو۔ تو بعض نے کہا دو امیر منتخب کریں گے، ایک مہاجرین میں سے ایک انصار میں سے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اگر امیر دو بناؤ گے آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ انصاریوں تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی محبت میں سب کچھ قربان کیا، آج اب اللہ کے نبی کی جدائی کے بعد سب سے پہلے دین کے اندر سب سے پہلے فتنہ رکھنا ڈال رہے ہو۔ تو صحابہ سارے کھڑے ہو کر معافی مانگتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کہا عمر ہماری نیت ہرگز ایسی نہیں تھی، اللہ معاف کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر کو اللہ کے رسول نے اپنا مسلح دیا ہے، امامت کے لیے مسلح دیا ہے، ہم ابو بکر کی اوپر بیعت کریں گے۔ ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف اور سارے صحابہ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خاندان کا حق ہوتا ہے کہ اس دنیا سے جدائی کے بعد تجہیز و تکفین کے مسائل کے بارے میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ابو بکر اور عمر اور سارے صحابہ جتنے نبی کے متعلقین تھے، لیکن جتنا گھر کا رشتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اتنا قرابت کا خاندانی رشتہ ابو بکر اور عمر کا نہ تھا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اہل خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دے۔ پھر سوچا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتھر پر کرتا ہے، جس میں اتر پر کپڑے ہیں، تو اس کو اتارا جائے یا ویسے ہی رکھا جائے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم غشی طاری ہو گئی، حاتف غیبی نے آواز دی خبردار نبی پاک ہے اور پاک گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لباس کو اتارنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اسامہ ابن زید اور اسی طرح صفوان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس کے دو صاحبزادے حضرت قسم اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غسل دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر پانی ڈالتے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دھلی ہوئی اور پہنی ہوئی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو رکھا گیا وہاں پر جہاں آپ کی قبر مبارک بننی تھی. آپ کے قبر مبارک کو کھودنے کا اعزاز ایک آپ کے صحابی ابو طلحہ انصاری کو ملا. انہوں نے جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللحد لنا، لحد یعنی بغلی قبر کھودنا. یہ مدینے والوں کا کام تھا جو بغلی قبر کھودتے تھے، اور دوسری جگہ دوسری طریقوں سے دوسری قبریں کھودی جاتی ہے، وہ الگ اور علاقوں میں کھودی جاتی ہے. تو یہ مدینے میں لحد والی قبریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اس لیے اس طریقے سے لحد والی قبر کھودی گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو وہاں رکھا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، جب میرے جسم اتھر کو رکھنے کے بعد سب کے سب میرے کمرے سے باہر نکل جانا، اس لیے کہ فرشتے سب سے پہلے مجھ پر میرا جنازہ اور درود پڑھیں گے. چنانچہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور سارے کے سارے سب کے سب فرشتے سب سے پہلے حجرہ اقدس میں داخل ہوئے، جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. پھر فرشتوں کے بعد صحابہ کرام گروپ بنا کر تھوڑے تھوڑے اندر آتے، نماز پڑھتے. انفرادی نماز پڑھی سب نے، انفرادی نماز. صحابہ ہو جانے کے بعد عورتیں آئے، عورتوں کے بعد بچے آئے، نماز پڑھی. سب نے انفرادی نماز پڑھی، کوئی امام بن کر نماز نہیں پڑھایا. 3 دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو رکھا گیا. 632 عیسوی 11 ہجری ربیع اول کا مہینہ 12 تاریخ پیر کے دن دوپہر کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. پیر، منگل، چاشمبہ 3 دن رکھا گیا. چاشمے کے دن شام میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں رکھا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو روزہ اقدس میں رکھ کر قبر مبارک کو بند کر دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے فرشتہ جب باہر نکلا تو اس کی چیخیں نکل گئی. یہ چیخیں صحابہ نے سنی اور اس فرشتے نے کہا، جبریل نے کہا کہ آج میں آخری دفعہ میں دنیا میں آیا ہوں، زمین پر آیا ہوں. اس کے بعد نہ نبی آئے گا، نہ وحی اترے گی، نہ میں وحی لے کر آؤں گا. اللہ کے وہ نبی جو اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین، سرور کونین، صادق امین بن کر اس دنیا کے اندر آئے تھے، تشریف لائے تھے، جو ہادی بن کر اس دنیا کے اندر آئے تھے، جنہوں نے ہر قدم پر اس امت کی رہنمائی کی، جنہوں نے اس کائنات کے اندر تڑپ کر اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے اس امت کے لیے، اس امت کی اصلاح کے لیے، مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے. جب آسمانوں میں جانے کا وقت آیا تو اس نبی نے اس امت کو وہاں پر بھی یاد کیا. وہ ایسے پیارے نبی جو اسی مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک زندگی کا ایک پہلو ہمارے لیے قیمتی ہے، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اگر ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اس کائنات کے اندر بھی، اس کائنات کے بعد جو دوسری کائنات، دوسری دنیا ہے عالم آخرت، اس کے اندر بھی ہمیں ضرور کامیابی نصیب ہوگی. لیکن شرط ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے، سنتوں پر عمل کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ